امریکہ اور ایران کے درمیان جو ابھی جنگ کے مذاکرات ہو رہے ہیں اس پر بہت ہی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں، اور ہر اینکر، ہر یوٹیوبر، ہر تجزیہ کار جو ہے وہ اپنی اپنی رائے دے رہا ہے، اور ہر کوئی دعوے کر رہا ہے کہ اس کے پاس اندر کی ایکسکلوسیو انفارمیشن ہے۔ لیکن سچ بات یہ ہے کہ اندر کی بات کا صرف اندر کے ہی جو طاقتور حلقہ ہے ان کو ہی پتہ ہے۔ لیکن جو تماشا پبلک میں لگا ہوا ہے، اس سے تو یہ مذاکرات جو ہیں وہ مذاکرات میں بدل گئے ہیں۔ پاکستان اپنی طرف سے بہت کوشش کر رہا ہے کہ کوئی حل نکل آئے، جنگ بندی ہو جائے اور دونوں فریقین کے درمیان کوئی پائیدار معاہدہ ہو جائے، لیکن فریقین کے درمیان تو مقابلہ یہ ہے کہ پہلے آنکھ کون جھپکتا ہے۔ اب اس بات میں کسی کو کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ امریکہ ایک دنیا کی سب سے بڑی معیشت اور سب سے بڑی فوجی قوت کا مالک ہے، اور دوسری طرف ایران اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ دونوں کی معیشت اور طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اب اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اگر صدر ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک پوری سویلائزیشن کو ایک رات میں تباہ کر دیں گے تو وہ یہ کر بھی سکتے ہیں۔ ان کے سامنے اس وقت جو رکاوٹ ہے وہ ان کی اپنے ہی ملک میں کم ہوتی ہوئی مقبولیت ہے، جس کا کہ نومبر میں جو مڈ ٹرم الیکشن ہے ان پہ بہت اثر پڑ سکتا ہے۔ اور اگر ریپبلکن پارٹی الیکشن ہار جاتی ہے اور ڈیموکریٹس جو ہیں ان کو زیادہ سیٹیں مل جاتی ہیں تو صدر ٹرمپ کی جو اکثریت ہے ان کی پارٹی کی کانگریس میں اور سینٹ میں وہ ختم ہو جائے گی، اور پھر اس طرح وہ اپنی مرضی کے فیصلے نہیں کر سکتے، تو ظاہر ہے کہ ان کو بہت ہی از ویری مچ کنسرنڈ اباؤٹ اٹ۔ لیکن ایران کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ کوئی بھی کمپرومائز کر لیتے ہیں اور معاہدے پہ دستخط بھی کر دیتے ہیں تو پھر بھی یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ امریکہ اس پر قائم رہے گا۔ تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ جو گاؤں کا غنڈہ ہوتا ہے یا مافیا ہوتے ہیں ان کی بات پہ کوئی اعتبار نہیں ہوتا، تو امریکہ کو آپ وہی سمجھ لیں اس وقت۔ لیکن اگر معاہدہ نہیں کرتا تو اس کا سراسر نقصان جو ہے وہ ایران کو ہی ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی بڑی اور قوت درمیان میں آ جاتی ہے اور آ کے ایران کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے تو شاید کچھ امید ہو سکتی ہے کہ تھوڑا سا بیلنس آف پاور ہو، لیکن فی الحال اس کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ اور جہاں تک سو کالڈ مسلمان ملکوں کا سوال ہے تو یہ تو ہمارے سامنے ہے کہ یہ کس طرح سے آپس میں تقسیم ہے۔ جن ملکوں کے قائم ہونے میں ہی امریکہ کا ہاتھ ہو، وہاں کے حکمرانوں کا معاشی مفاد امریکہ کی معیشت سے جڑا ہو، اور جن کی سرزمین پر امریکی اڈے ہوں، وہ کیسے ایران کے ساتھ آگے کھڑے ہو جائیں گے؟ اور خاص طور سے جب ایران نے ان ملکوں پر حملے بھی کیے ہوں، چاہے وہ کسی بھی وجہ سے کیے ہوں۔ اب ان حالات میں اگر کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی لاپ سائیڈڈ ہو، جنگ بندی ہو جاتی ہے چاہے وہ کتنی ہی فریجل ہو، وہ جنگ جاری رکھنے سے بہتر ہے۔ اب اس دور میں جنگ صرف ان ملکوں کے درمیان نہیں ہو رہی جو ایک دوسرے پہ بم پھینک رہے ہیں اور ایک دوسرے کے فوجیوں کو قتل کر رہے ہیں، بلکہ عالمی معاشی نظام کے چنگل میں پھنسے دنیا کے تمام ممالک اب اس جنگ سے متاثر ہو رہے ہیں، اور یہ اس طرح ایک عالمی جنگ بن چکی ہے جہاں مختلف قسم کے فوجی بموں کے گرنے سے تو لوگ ہلاک نہیں ہو رہے، لیکن معاشی بموں سے ان کی زندگی اجیرن ضرور ہو گئی ہے۔ اور اسی لیے ہم امید کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان اپنی کوششوں میں کامیاب اور سرخرو ہو اور امن قائم ہو، چاہے وہ کتنا ہی فریجل کیوں نہ ہو۔